بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ وطن عزیز پر اگر نظر ہم ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر طرف بحران ہی بحران نظر آتا ہے۔ ایک طرف عدالتی بحران ہے، دوسری طرف سیلابی بحران ہے، پھر اخلاقی بحران ہے، پھر اس کے ساتھ سیاسی بحران ہے، اور مستقبل قریب میں ان بحرانوں کے حل ہونے کی بھی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ عدالتی بحران ایک مزید اس وقت شدت اختیار کر گیا۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ڈویژن بینچ میں یہ کہا کہ ہم کوئی بھی جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف آرڈر پاس نہیں کریں گے، لیکن جب شام کو تحریری آرڈر آیا تو اس میں طارق محمود جہانگیری صاحب کو کام کرنے سے روک دیا گیا۔ اس کو بہت سارے وکلاء مس کنڈکٹ قرار دے رہے ہیں، اور بیرسٹر جدون نے تو جو ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز ہے اس کی ریکارڈنگ مانگ لی ہے کہ جب ایک چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا وکلاء سے کہ ہم کوئی آرڈر پاس نہیں کریں گے، تو انہوں نے آرڈر پہلے کیوں پاس کیا؟ اور دوسرا کہ یہ جج کو کام سے روکنا تو سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہے، یہ کسی ہائی کورٹ کا کام نہیں ہے، تو اس کو ایک بڑا مس کنڈکٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب 29 تاریخ کو وہ واپس آئیں گے۔ پہلے تو 2 دن وہ سعودی عرب میں قیام کریں گے، اس کے بعد لندن جائیں گے۔ کچھ لوگ جو حالات سے باخبر ہیں ان کا کہنا ہے کہ لندن کا ٹرپ بہت اہم ہے۔ نواز شریف صاحب وہاں پر پہلے ہی موجود ہیں علاج کے بہانے، تو وہاں پر دونوں بھائی مل بیٹھیں گے، اور کچھ اور بھاری بھرکم شخصیات کی آمد بھی متوقع ہے۔ یہ 2 دن صلاح مشورے کے ہوں گے، پھر اس کے بعد شہباز شریف امریکہ جائیں گے، اور بتایا جا رہا ہے کہ 25 تاریخ کو ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ اس میں بھی اکیلے نہیں ہوں گے، اور بھی شخصیات شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوں گی۔ تو گویا پاکستان کے فیصلے پاکستان میں نہیں ہو رہے۔ سب سے پہلے تو پاکستانی قیادت ملے گی لندن میں، اور اس کے بعد پھر واشنگٹن سے اس کی انڈورسمنٹ ہوگی۔ تو جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستانی، ان کے حوالے سے ان کی اس سارے معاملے میں ان کو آپ آئسولیٹ ہی سمجھیں، and they have been left out۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں جو معاشی مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے، اور جو سیلاب کے جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر امداد نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹک ٹاکرز جو ٹک ٹاک کے ذریعے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی، کیمرے کے ذریعے جھوٹ بولنے کی کوشش کی گئی۔ ایک عجب بات ہے، پہلے تو پنجاب حکومت اور عظمہ بخاری صاحبہ سوشل میڈیا کو برا بھلا کہتی رہیں، اور کہا کہ یہ سوشل میڈیا کام نہیں کرنے دے رہا۔ بڑے سیانے ہیں، ظاہر ہے کئی ادوار دیکھے ہیں، تو اس میں ایک فارمل میٹنگز اس کی ضرورت نہیں ہوتی، میسجنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس دوران ہم کچھ ایسی میٹنگز ہوتی ہیں ہم اس پر غور نہیں کرتے جس میں وہ آفیشیل حیثیت ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سرزرداری صاحب کو ملنے جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے بھی ملاقات ہوئی ہے، تو وہ 100% اور یہ کنفرم کر رہا ہوں سائٹوں سے کہ ایک پیج پر اگر کوئی ہے تو وہ یہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں، ہر ایشو پر یہ اکٹھے چل رہے ہیں۔ اگر کسی کو انہوں نے کچھ اگر کہہ لیں کہ کسی چیز پہ لانا ہوتا ہے تو ایک دم دونوں سائڈیں جو ہیں وہ اس طرف لگ جاتی ہیں۔ پھر اگر کسی چیز پر دونوں نے اپنا کسی اور کی تیسرے کی ماننی ہوتی ہے تو یہ دونوں کا آپ دیکھیں گے کہ موقف۔ باقی یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، یہ جی ایڈمنسٹریٹو معاملات، کہ یہ پنجاب کے لوگ وہ کہ ہمیں اعتراض ہے پیپلز پارٹی کے لوگ، وہ گورنر کچھ کہہ دیں گے کہ فلاں، وہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل جو بڑے معاملات ہیں، جو اہم فیصلے ہیں، وہ 200% پیپلز پارٹی کی مرضی سے مسلم لیگ نون کر رہی ہے، اور مسلم لیگ نون اتنا بڑے وزن جو ہیں ان فیصلوں کے وہ اکیلے اٹھا بھی نہیں سکتی، لہذا یہ اچھا یہ بیان فرمائیے جی، میں آپ کا بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جو اصل بڑے معاملات ہیں ان پر یہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ سیم پیج پر لگتی ہیں۔ یہ بیان فرمائیے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے انویسٹیگیشن سائبر کرائم والوں نے کی ہے کہ ان کا ہینڈلر کون ہے جو ایکس اکاؤنٹ ان کو ڈیل کرتا ہے، تو اس پر جو رپورٹڈ ایک جواب آیا خان صاحب کا کہ وہ ڈٹ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں بالکل نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ تم لوگ گرفتار کر لو گے۔ تو اس سے تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ پاکستان سے ہی ہینڈل ہو رہا ہے، نہیں تو باہر تو گرفتاری کا کوئی خوف یا ڈر نہیں ہو سکتا۔
جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی. اور دیکھیں یہ اس میں تو کوئی سیدھی بات ہے. خان صاحب جو باتیں ان کے میسیجز ہوتے ہیں وہ تو ادھر سے وہ تو سب سے زیادہ تو جو ہے وہ ان کی جو ہمشیرہ ہیں وہی آ کر باہر آج کل دوبارہ کیونکہ ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں, مہینہ ہو گیا ہے. اس سے پہلے کچھ عرصہ علیمہ خانم کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا, تو وہ آ کر سب سے زیادہ بتاتی ہیں. پھر وکلا ہیں وہ ملتے ہیں. تو یہ وہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آنا یا کسی پوسٹ پہ آنا وہ تو بات کی بات ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ جو پیغام لے کر آتے ہیں خان صاحب کا وہ تو سب کے سامنے ہے, تو ان کو تو کوئی چیلنج کچھ نہیں ہے. تو یہ اب یہ بھی پریشر ٹیکٹکس ہیں. اصل میں تو خان صاحب اڑے ہوئے ہیں, وہ جو مین ان کے ہیں جو باتیں ہیں, تو وہ یہ چیزیں تو ساتھ ہے. جیسے وہ اکثر ان کا بیان آتا ہے کہ جی مجھے توڑنے کے لیے, مجھے منانے کے لیے جی وہ کچھ بیگم کو جو ہے ان کو تکلیف دی جا رہی ہے, مجھے یہ فلاں تکلیفیں ہیں, میرے سے یہ ہو گیا, یہ تو وہ آپ کو پتہ ہے جو چیزیں وہ ڈسکس اکثر وہ کرتے ہیں. تو وہ تو اس میں بالکل بات صحیح ہے کہ وہ تو پیغام ہی ادھر سے کون تو باہر سے آ کے نہیں پیغام. اچھا بٹ صاحب ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا بٹ صاحب یہ بیان فرمائیے کہ جو الیکشنز کی جو رپورٹ تھی کامن ویلتھ کی, ڈراپ سائٹ نے اس کو اس وقت جاری کیا جب 2 دنوں کے بعد شہباز شریف صاحب بھی امریکہ جانے والے تھے. تو اس کی جو ٹائمنگ ہے اس کی لیکیج کی, یہ کچھ آپ اس سے کچھ آپ اخذ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ تو بالکل ایک ایسی رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ تو بالکل رگڈ ہے اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے. کوئی بلیک میلنگ کرنے کا کوئی ارادہ ہے پاکستان کی حکومت کو, کچھ منوانے کی کوشش ہوگی؟ یہ آپ جو اخذ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح اخذ کر رہے ہیں. آپ درست سمت میں جا رہے ہیں اور بالکل اس کی ٹائمنگ جو ہے یہ کوئی اہم نہیں ہو گیا. اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو ہمیں پیچھے کچھ عرصہ پہلے نظر نہیں آتی تھی پی ٹی آئی کے معاملات میں, جو کہ اب کچھ تھوڑا سا کسی حد تک چیزیں مختلف نظر آتی ہیں. ایک ہی سائڈ پر جو ہے وہ کہہ لیں کہ سختی یا وہ اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں پر ریلیف بھی کسی حد تک نظر آتا ہے. اسی طرح یہ رپورٹ جو ہے اس کی بالکل آنے والے دنوں میں, کیونکہ ماضی میں بٹ صاحب ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ جب بھی دورہ ہوتا تھا کسی پاکستانی لیڈر کا امریکہ کا, تو نیو یارک ٹائمز میں خبر چھپ جاتی تھی انسانی حقوق کے حوالے سے, مسنگ پرسن کے حوالے سے. تو اس دفعہ جو یہ ڈراپ سائٹ کی سٹوری ہے وہ آئی ہے جس میں اس حکومت کی لیجیٹمیسی کے بارے میں سوال کیا گیا. اصل یہ صحیح ہے, یہ بھی اس کا ایک پہلو ہو سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ اور ہے. یہ وجہ یہ کوئی منوانا نہیں ہے, بلکہ ان کو میرا خیال ہے پوری دنیا کو بتانا ہے مقصد ہے. میرا خیال ہے کہ منوانا ان سے کیا منوانا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نعیم اشرف بٹ صاحب, بہت شکریہ تفصیل کی. اور ڈیفینیٹلی یہ جو اس طرح کی خبریں لیک ہوتی ہیں اس کے ٹائمنگ جو ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں, اور وہ بڑا اہم وقت ہے یہ جب یہ خبر ریلیز کی گئی ہے, لیک کی گئی ہے. شہباز شریف صاحب امریکہ کے دورے پر جانے والے ہیں. لندن جو قیام ہے ان کا, بٹ صاحب کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کی یہ عادت ہے کہ وہ ہمیشہ ٹائم لیتے ہیں. بہرحال فیصلے ہو چکے ہیں اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ امپورٹنٹ ایشوز پر بالکل سیم پیج پر ہیں اور کسی طرح کا ان میں اختلاف نہیں ہے. ناظرین, یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے.